بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آئی تو ماما نے بتایا کہ تمہارے تایا کے بیٹے واجد کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے۔ تمہارے تایا خود آئے تھے دعوت دینے، لہٰذا ہم سب کو شادی میں جانا ہے۔ تم اپنی تیاری کر لو، جمعے کو جانا ہے شادی میں۔ مجھے شادیوں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن ہمارے تایا کی پاپا کے ساتھ کچھ ناراضگی چل رہی تھی، لہٰذا جب وہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور پاپا سے کہا کہ میں پچھلی ناراضگی بھلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے دعوت نامہ خود دینے آیا ہوں، تو پاپا نے بھی ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب میں تایا کی ناراضگی کی وجہ بھی بتاتی ہوں۔ میرے تایا کے بیٹے واجد نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ انہوں نے ہی اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ میرے تایا نے جب اپنے بیٹے واجد کے لیے میرا رشتہ مانگا تو ماما نے کہہ دیا کہ ابھی تو نوشین پڑھ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی ہے، یہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تب رشتے کے بارے میں سوچیں گے۔ ماما کا جواب میری تائی کو امی کو بہت برا لگا۔ انہوں نے بیٹے کی بات آنن فانن کہیں اور ٹھہرا دی۔ حالانکہ واجد اس جلد بازی پر راضی نہیں تھا، وہ مجھ سے ہی شادی کا آرزومند تھا۔ میرے تایا ابو چونکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، یوں بھی پڑھائی کی مصروفیت کی وجہ سے میں رشتہ داروں کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، تبھی اکثر کزنس کو میں نہیں پہچانتی تھی۔ تایا سے قریبی رشتہ ہونے کی سبب پاپا بھی رنجش کو بھلا دینا چاہتے تھے، کیونکہ زندگی بھر کے سنجوگ تو قسمت سے ہوتے ہیں، پھر پہلے سے موجود رشتہ دار میں قطع رحمی کیوں؟ اس لیے پاپا نے ماما سے بھی کہا کہ ہم سب کو ان کے گھر کی خوشی میں جانا چاہیے، دونوں بیٹیوں کو بھی کہو کہ شادی میں چلنا ہے، ورنہ عقیل بھائی محسوس کریں گے۔ اس طرح ہم شادی پر جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم بہنیں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھیں۔ چونکہ ہمیں تایا کے گھر دوسرے شہر جانا تھا، لہٰذا مہندی کی رسم سے 2-4 دن پہلے ہم تایا ابو کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمے تک یہاں ہی رکنا تھا۔ مہندی والے دن رسم کر کے ہم سب جب فارغ ہوئے تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ چونکہ نئی جگہ تھی تو یہاں ہم لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے شہر بارات جانے کی وجہ سے گھر میں مہمان زیادہ تھے، ان میں کچھ دلہن کی طرف کے لوگ بھی تھے، لہٰذا رات میں جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں پڑھ کر سو گیا۔ کسی کو اچھا بستر ملا، کسی کو ہلکا، کسی کے حصے میں پلنگ و مسہری تو کسی کو فرش پر بستر ڈال کر سونا پڑا۔ فرش پر سونے والوں میں ہم 4 لڑکیاں بھی شامل تھیں جو آپس میں کزنس تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، فرش پر گدے اور کمبل یا لحاف کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ہم لڑکیوں کو ایک موٹی دری ملی۔ سردی کی وجہ سے نیند کیسے آتی؟ اور ویسے بھی جہاں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد الجبا اور صبا تو سو گئیں۔ میری بہن کو بھی کمبل کا ایک کنارہ مل گیا تو وہ بھی سو گئی، مگر میں تقریباً کمبل سے باہر تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، نیند کیسے آتی؟ ٹھنڈ اتنی کہ جس دری پر ہم سوئے تھے اس میں سے بھی فرش کی ٹھنڈک جسم کے پار ہو رہی تھی۔ میری ٹانگوں پر کمبل کا صرف ایک کونا تھا، باقی بدن باہر تھا۔ بھلا ایسے میں کوئی کیسے سو سکتا ہے جبکہ فرش سے بھی ٹھنڈک ہڈیوں کے آر پار ہو رہی تھی؟ باقی سبھی گہری نیند سو رہے تھے، کس کو جگاتی؟ اجنبی گھر اور اجنبی لوگ۔ ظاہر ہے جب ایسے رشتہ داروں کے گھر جانا ہو جہاں مہمان زیادہ ہوں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہی ہے۔ اب سردی سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں صحن میں پڑی بستروں والی پیٹی سے کوئی کمبل یا گرم شال نکال کر لے آؤں، کیونکہ تائی امی نے سونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اوڑھنے یا بچھانے کو کچھ چاہیے ہو تو صحن میں رکھی پیٹی سے نکال لینا، اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں۔ ہمت کر کے صحن میں نکلی، مگر یہاں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا، اسی گم و گو کی کیفیت میں تھی، اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھائے اور پیٹی تک پہنچ ہی گئی تھی کہ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی استراحت فرما رہی تھی کود کر میرے پیروں کے پاس گری اور پھر یہ جا وہ جا۔ اف میرے خدا، میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ تھا جو شرارت کے انداز میں مجھ پر کودا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں اندھیرے میں چیزوں کو ٹٹولتی اسی کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے نکلی تھی۔ جب دروازے پر پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کے بجائے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ چکی ہوں۔
کمرے میں ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اسی کمرے میں چلی گئی۔ جب اندر قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ میں کسی اور کمرے میں آ چکی ہوں۔ ہلکی روشنی میں کوئی پلنگ پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ شاید اسے بھی اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ سمجھا کہ اس گھر کی کوئی عورت کسی چیز کو اٹھانے آئی ہوگی۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ میری طرف کی تو میرا چہرہ نظر آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کسی شے کی ضرورت ہے کیا؟ اب میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، غلطی سے اس کمرے میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس پلٹی۔ سنو نوشین، اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں دم بخود رہ گئی۔ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ ہاں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ میں واجد ہوں، تمہارا وہی کزن جس کی شادی میں تم آئی ہو۔ مجھے بتاؤ تم کو اس وقت کیا چاہیے؟ وہ جی، میں ہکلانے لگی۔ سردی بہت ہے نا، ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی تھی، کمبل چاہیے تھا۔ ایسا کرو تم یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ میری فکر نہ کرو، اوپر والے مردانے میں بہت جگہ ہے۔ واقعی آج سردی بہت ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر چلا لوں گا۔ ابھی میں کوئی جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کے لیے پیروں میں سلیپر ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دولہا صاحب آپ تکلیف نہ کریں، مگر وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بھائی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کمرے میں سوئیے، بس مجھے اوڑھنے کو کوئی گرم شال وغیرہ ہے تو وہ دے دیں۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر کمبل میں سو جائیں، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں، کیونکہ جس کمرے میں لڑکیاں اور میں سو رہے تھے، اس کے کھلے دروازے کو بھی کسی نے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شاید کسی کو سردی لگی ہوگی، اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں واجد کی اس مہربانی پر حیران کمبل میں گھس گئی، کیونکہ مجھے نیند اور سردی نے اب تقریباً حواس باختہ کر دیا تھا۔ ابھی مجھے بستر میں لیٹے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ پھر آیا۔ میں نے دروازہ ایسے ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ وہ بولا، معاف کرنا کزن، جب میری آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند آسانی سے نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، تکیے کے پاس میرا موبائل فون پڑا ہے، مجھے اٹھا دو۔ بس اب دوبارہ آ کر تم کو تکلیف نہیں دوں گا، تم آرام سے سو جانا، چاہو تو کمرے کو اندر سے لاک کر لو۔ ابھی وہ مجھ سے یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کسی نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا کر ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں مقفل کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہکا بکا کھڑے تھے اور یہ بات سمجھ نہ پائے تھے کہ کس نے اور کیوں دروازہ بند کیا ہے۔ اس وقت لائٹ بھی آ گئی، صحن روشن ہو گیا، اور پھر جس نے ہمیں بند کیا تھا اس نے شور مچا دیا۔ میرا آدھی رات کو دلہا کے کمرے میں جانا محض اتفاق ہی تھا، مگر باہر جس نے دیکھا تھا اس نے کچھ اور سمجھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے کوئی ایسی کہانی گھڑی تھی جس کا سدباب ممکن نہ تھا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ بارات میں آئی ہوئی دلہن کی سوتیلی پھپھو نے مجھے صحن میں آتے اور پھر واجد کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے صحن میں تھی، واش روم گئی تھی، یا میرا پیچھا کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراصل دلہن کی یہ پھپھو اپنی بھتیجی کے رشتے پر خوش نہ تھیں، بلکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ اس عورت نے وہاں گھر آئے مہمانوں کو اکٹھا کر کے وہاں ایسا شور ڈالا کہ ماما پاپا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جو عورتیں باہر اکٹھا ہو گئی تھیں انہوں نے خود کنڈی کھولی اور اندر آ گئیں۔ میں تو ابھی تک واجد کے بستر پر کمبل اوڑھے پڑی تھی اور وہ دروازے کے پاس حیران و پریشان کھڑے تھے۔ بس اتنا ہی عورتوں نے دیکھا، مگر میری تو یہ حالت کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں بالکل بے گناہ تھی، اور اتنی بڑی تہمت شادی والے مہمانوں سے بھرے گھر میں مجھ پر لگ گئی تھی۔ ادھر ہر ایک اور سب سے زیادہ
تو اس کے والدین ہی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ایسا بس اتفاقیہ ہوا ہے، جب کوئی بھی اس کی بات ماننے بلکہ بات سننے کو تیار نہ ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ میرا غم تھا کہ میں اس کی بے وقوفی یا ہمدردی کی بھینٹ چڑھی اور بے موت ماری گئی۔ جب حالات سوتیلی پھپھو نے اور بگاڑنے کی کوشش کی تو غصے میں آ کر واجد نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ویسا ہی صحیح، اب یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر میری شادی اب ہوگی تو نوشین سے ہی ہوگی، جس بے قصور کو بدنام کیا گیا ہے۔ جب کنڈی بھی انہوں نے لگائی اور دروازہ بھی جو کھلا ہوا تھا انہوں نے ہی بند کیا ہے۔ جب پھپھی ایسی ہے تو اس خاندان کے اور لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر اصل بات بھی ہو تو شرفا اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنے دیا۔ ماما پاپا نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے خطا تھے کہ میں زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئی جا رہی تھی۔ میں کیسے ان کو بتاتی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی؟ یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے مل گئی۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تو گھر کی کسی عورت کو جگا دیتی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ لائٹ چلی جائے گی، اور مجھے کیا خبر تھی کہ صحن بھی اندھیرا ہوگا۔ بستروں والی پیٹی تو صحن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی یا گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی۔ اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت، دلہن کی پھپھو، میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے۔ پھپھو بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اور دور کی کوڑی لا سکتی تھی۔ وہ تو سمجھی ہوگی کہ دلہا کو بدنام کر رہی ہے۔ مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی، مگر میری قسمت دو کوڑی کی کر دینے والی یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت دینے والا بھی وہی میرا خالق ہے جو ذلت دینے والا ہے۔ اس کی ذات سب سے بڑی اور شے کا وہی علیم ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ واجد کی بارات دوسرے شہر نہ گئی، اور تایا ابو نے پاپا سے صلاح و مشورہ کر کے میری بگڑی تقدیر کو اس طرح بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے، ہنسنے والے سبھی دم بخود رہ گئے۔ ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے، جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ بس وہ ذات کریم ہی منصف ہے، جو نیتوں کو دیکھتی ہے، اور دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تایا نے میرا رشتہ واجد کے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کم ظرف پھپھو کے اوچھے وار کو سمجھ گئے تھے۔ اس طرح میری قسمت میں واجد کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور قسمت کے لکھوں کو کون مٹا سکتا ہے؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔